دوستو آج ہماری گفتگو کا عنوان اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت ذوالنورین جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی شہادت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی اولادیں بھی ہوئی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اور سلسلہ نکاح کے ذریعے آگے بڑھتا رہا۔ لیکن جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ان کی اولادوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، ان کی امتوں میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ کسی شخص کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی مخلوق آئی، جتنے لوگ آئے، کسی کے بھی نکاح میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، لیکن قربان جاؤں واحد حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستو یہ واحد ذات، واحد شخصیت جناب حضرت عثمان غنی کی ہے۔ رب ذوالجلال کے نزدیک اور رب ذوالجلال کے ہاں آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ کہ آپ واحد ذات ہیں، واحد شخصیت ہیں کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح کے اندر آئیں۔ اور نبی بھی کون سے؟ قربان جاؤں نبی آخر زمان حضور خاتم النبیین، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھا۔ جب پہلی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو ایک دفعہ بڑے غمگین اور پریشان مسجد نبوی سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے تو حضور نے دیکھا کہ عثمان بڑے پریشان ہیں، عثمان بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے علی کو بلا کر کہا، علی میرے عثمان سے کہہ دو اللہ نے تمہارا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، میری 2 ہی صاحبزادیاں تھیں جو میں نے ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دی، علی عثمان کو بتا دو کہ اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، وہ ساری کی ساری میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری دے دیتا۔ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، راز کیا تھا؟ آخر جناب عثمان غنی کے اندر وہ کوالٹی کون سی تھی، وہ کون سی ایبیلٹی تھی اور کوالٹی تھی جس کی بنا پر حضور نے اتنا بڑا دعویٰ فرمایا؟ سنیں جی، وہ کوالٹی تھی حیا کی کوالٹی۔ جناب عثمان غنی میں حیا کی کوالٹی تھی۔ اللہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا، اعلیٰ درجے کی حیا رکھی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ کہ حضور گھر تشریف فرما تھے، اچانک دروازے پر کسی نے دستک کی، حضور آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے،
جب دستک دی تو حضور نے فرمایا پوچھو کون؟ تو جب پوچھا کون تو جواب آیا ابو بکر۔ حضور لیٹے ہیں، فرمایا آنے دو۔ دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، دروازہ بجایا۔ حضور نے فرمایا پوچھو کون سا؟ پوچھا تو عمر۔ حضور اسی طرح لیٹے، اسی طرح فرمایا آنے دو۔ اندر تشریف لے آیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، حضور سے گفتگو شروع کر دی۔ دوستو تھوڑی دیر اور گزرتی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی، کوئی آنے والا آتا اور دروازے پر دستک دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے بتا پوچھو کون آیا ہے؟ جب پوچھا جاتا تو کہا جاتا جناب عثمان غنی آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا رکو، ابھی دروازہ مت کھولنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، صحیح کیا اور فرمایا اب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ دروازہ کھولا، جناب عثمان غنی اندر تشریف لے آئے۔ آپس میں جو میٹنگ تھی، گفتگو تھی، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں میرے سرتاج، میں نے آج بڑا عجیب سا معاملہ دیکھا تھا۔ آقا میں نے دیکھا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، جناب عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جیسے ہی عثمان نے آنا چاہا آپ نے روک دیا، اور روکنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر دیا اور پھر کہا عثمان کو آنے دو۔ میرے سرتاج آخر اس کے اندر کیا راز کی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحی من رجل یستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیں جی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ مرد ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر تو مرد کہتا جی میرا حیا سے کیا تعلق؟ حیا تو عورتوں کے لیے نہیں، حیا عورتوں کے لیے بھی ہے، حیا ہمارے مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اس حیا کو مردوں کے لیے بھی رکھا ہے اور اللہ نے اس حیا کو عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی باپ اپنی اولاد کو کسی کام کا کہتا ہے اور بیٹا نہ مانے تو باپ اکثر آپ نے سنا ہوا کہتا ہے بہت بے حیا ہو گئی اولاد، آج کی اولاد بڑی بے حیا ہو گئی۔ تو کیا وہ کپڑے اتار کے گھومنے لگ گئی اولاد؟ نہیں، اس نے باپ کی بات کو نہیں مانا تو باپ نے کیا کہا آج کی اولاد بڑی بے حیا، یعنی باپ کا کہنا ماننا حیا کے اندر ہے، نماز پڑھنا حیا میں شامل ہے، پردہ کرنا حیا میں شامل ہے، صحیح ناپ تول کرنا حیا میں شامل ہے، جھوٹ نہ بولنا حیا میں شامل ہے، غیبت نہ کرنا حیا میں شامل ہے۔ اور دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ حیا چلی جائے فاصنع ما شئت، پھر تم جو چاہے کرتے پھرو، پھر تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، حضور کا فرمان پڑا کہ حیا چلی جائے تو جو چاہے کرتے پھرو، تو میرے علاقے کے اندر معاشرے میں ان نوجوان لڑکوں کو جب میں نے دیکھا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھ پر نظر نہیں، امام مسجد مجھ پر نظر پڑ گئی، پھر بھی چپ نہیں ہو رہے، تو فوراً یہ حدیث آئی، حضور نے فرمایا جب حیا چلی جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ میں نے کہا واقعی انہیں حیا باقی نہیں رہی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے حیا اگر نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، پتہ یہ چلا کہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، حیا ختم ہو گئی۔ حیا کا تعلق فقط عورت سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر لڑکوں نے اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ لیا ہے اور کہتے ہیں ہمارا حیا سے کیا تعلق؟ الامان والحفیظ۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وضاحت کرتا چلوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کا تو ایمان بھی کامل ہے۔ ہاں، جس کے پاس حیا نہیں
اس کا تو ایمان بھی کامل نہیں. اس لیے اپنے اندر حیا کو پیدا کیجیے اور جب دعا مانگا کریں تو جناب عثمان غنی کا صدقہ رب کی بارگاہ میں مانگا کریں کہ پروردگار ہمیں عثمان غنی کا صدقہ مولا تو ہمیں حیا عطا فرما دے, مولا ہمیں غیرت عطا فرما دے تاکہ ہم بھی غیرت والے ہو جائیں, حیادار ہو جائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کریم علیہ السلام نے دنیا ہی کے اندر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. دوستو ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام باغ کے اندر تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام باغ کے اندر تشریف فرما تھے, آرام فرما رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے باغ کے دروازے پر دستک دی. جب باغ کا دروازہ بجا تو حضور نے فرمایا جاؤ افتح لہو وبشرہ بالجنہ, اے شخص جا جو بھی آنے والا ہے نا اس کے لیے دروازہ کھول اور اسے کہے کہ تجھے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اللہ اکبر. وہ جانے والا گیا, اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا آگے ابو بکر کھڑے تھے. بولو سبحان اللہ. آگے ابو بکر صدیق کھڑے تھے اور آپ نے جا کر عرض کی آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. قربان جاؤں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کا شکر ادا کیا, پروردگار کی حمد و ثنا کی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر باغ کا دروازہ بجا. حضور نے فرمایا جاؤ افتح لہو وبشرہ بالجنہ, جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آیا ہے نا اسے بھی جنت کی خوشخبری سناؤ. پھر وہ جانے والا گیا اور جا کر دروازہ کھولا. وہ کہتا جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو, رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے آپ کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی. آپ نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی, شکر ادا کیا, مبارکباد قبول کی, شکر ادا کیا, حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر گزر گئی, پھر کسی نے دروازے پر, باغ کے دروازے پر دستک دی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنۃ علی بلوی نصیب علی بلوی تصیبہ. جاؤ اس کے لیے دروازہ کھولو. وہ شخص گیا اور جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا آگے عثمان غنی کھڑے تھے. بولو سبحان اللہ. تو شخص گیا دروازہ کھولا تو جناب عثمان غنی کھڑے تھے. تو آپ کو جنت کی خوشخبری اس بات پر سنائی کیا علی بلوی تصیبہ. اللہ کے محبوب فرماتے تمہیں جنت کی خوشخبری اس بات پر ہے کہ تم پر بڑی مصیبتیں آئیں گی جن پر تم صبر آئے ہیں. یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے بے پناہ مال عطا فرمایا تھا, مالدار تھے. اللہ اکبر. آپ کو وہ فضیلت حاصل ہوئی جو کائنات کے اندر کسی کو حاصل ہوئی. وہ کون سی فضیلت توجہ چاہوں گا دوستوں. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کر کے احرام باندھا, لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. تو حدیبیہ کے مقام پر سارے صحابہ حضور کے ساتھ رک گئے. صرف اتنا ہی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے لڑیں گے, ہم تو آپ سے جنگ کریں گے. تو حضور نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکے کی طرف بھیجا. توجہ چاہتا ہوں, مکے کی طرف بھیجا کہ جاؤ مکے کے حالات دیکھ کر آؤ, کفار کو دیکھ کر آؤ, طاقت میں کیسے ہیں, ان سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں, جاؤ ساری بات پتہ کر کے آؤ. دوستوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم پاتے ہی حضور کے قاصد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. چونکہ آپ سردار رہے تھے پہلے اور آپ کا ایک مقام عربوں کے اندر بڑا تھا, مکہ کے اندر قریش کے اندر آپ کا بڑا مقام تھا. جناب عثمان غنی جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے سردار آ گئے. آپ کو حرم لے گئے, خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ نے سارے ماحول کو دیکھا.
احرام باندھا ہوا، احرام باندھا ہوا ہے جناب عثمان غنی نے. سارے حالات کو دیکھا، عرب نے بڑی عزت کی آپ کی، کافروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے بڑی عزت کی آپ کی. واپس آنے لگے تو عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا ان کافر سرداروں نے اور کہا کہ باقی باتیں اپنی جگہ پر، آپ ہمارے نزدیک بہت عزت دار ہیں، بڑے اشرف ہیں، ہم آپ کو نہیں روک سکتے. آپ آ گئے ہیں تو آپ چاہیں تو طواف کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو ہم نہیں روک سکتے. آپ آ گئے احرام کی حالت میں بھی ہیں، بیت اللہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ چاہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ عثمان تھے، حالت احرام میں تھے، بیت اللہ شریف کے سامنے تھے، رب کا گھر سامنے تھا، کوئی چیز مانے نہ تھی، کوئی چیز رکاوٹ میں نہ تھی. چاہتے تو فوراً پروانہ وار کعبے کا طواف شروع کرتے تھے، مقام ابراہیم پر دوبارہ ادا کرتے، سب کچھ کر سکتے تھے، پر ایک نگاہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف پر ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ملا ہے، یہ عثمان آپ کے صدقے میں بنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا کو طواف کرنے سے روک دیا ہو اور ان کا غلام عثمان ان کے بغیر طواف کرے. جاؤ، اگر اللہ کا محبوب طواف نہیں کرتا ہے تو ان کا غلام عثمان بھی طواف نہیں کر سکتا ہے. ساری سہولتیں موجود ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے عثمان اور حضور کے بغیر طواف کرے. آپ نے طواف نہیں کیا، آپ نے عمرہ ادا نہیں کیا، طواف نہیں کیا، اسی حالت میں لوٹ آئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی خصوصیت ہے ایک خاص، جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، وہ خصوصیت کیا ہے؟ ادھر آپ طواف چھوڑ کر واپس آئے اور دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر حضور نے لوگوں کو بٹھا کر بیعت، یہ تم سارے بیعت کرو، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. ہاں، اسلام پر قائم رہنے کی، دین پر قائم رہنے کی بہت ساری باتوں پر حضور نے اس موقع پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آقا نے سب سے بیعت لی. اور جب سب سے بیعت لے لی نا تو سنو اس توجہ کے ساتھ، حضور نے فرمایا میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہوا. بھئی کس نے بھیجا تھا؟ حضور نے. اللہ نے تو نہیں بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا بھائی؟ حضور نے، رسول نے، اللہ نے نہیں بھیجا تھا. لیکن قربان جاؤں آقا فرماتے ہیں میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا. صرف اتنا ہی نہیں، جب سب نے بیعت کر لی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ رکھا اور کہا چونکہ وہ یہاں نہیں، اس لیے جو یہ میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ تھا. اور بولو یا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اپنے سیدھے دست مبارک پر ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ رکھ کر فرمایا چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہے، اس بیعت کے موقع پر موجود نہیں، اس لیے یہ جو میرا الٹا ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میں اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کر عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. کائنات کے اندر حضور کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا، رب کعبہ کی قسم کسی امت میں کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہ ہوا جو مقام جناب عثمان غنی کو حاصل ہوا. جو مقام تو جناب عثمان غنی کو چھوڑ کر صرف مولا علی کی بات کرتے ہیں. توجہ چاہو. جو عثمان غنی کو چھوڑ کر صرف مولا علی کی بات کرتے ہیں اور صرف اس بات پر کہ حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر مقام غدیر پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس لیے سب سے افضل جناب مولا علی کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ آقا نے ہاتھ پکڑ کر کہا جب عثمان غنی کو چھوڑ کر تم علی کے بارے میں ہاتھ پکڑنے میں اتنی فضیلت جانتے ہو تو بتاؤ جس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ہی
یوم غدیر اعلیٰ ہے اور ہم بھی مانتے ہیں اعلیٰ ہے، تو دوستو یوم رضوان بھی پھر بڑا اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، اگر یوم غدیر اس لیے اعلیٰ ہے کہ علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی صدا بلند کی، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ یوم غدیر بڑی شاندار دن ہے بڑا، اگر وہ اعلیٰ ہے ہاتھوں میں ہاتھ لینے کی وجہ سے، تو پھر یوم رضوان کیوں نہیں اعلیٰ ہو سکتا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست پاک ہی جناب عثمان غنی کا دست مبارک کر دیا۔ اس لیے عثمان غنی کو بھی مانو، عثمان غنی کو بھی مانو، اور قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی مانو۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ دونوں کے دونوں، بلکہ ہمارے ہاں ہر صحابی الحمدللہ اونچا مقام رکھتا ہے اور اعلیٰ مقام۔ ذرا مل کے نعرہ لگا دیجئے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہاں جی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ فضیلت ہے جو کائنات کے اندر، ایسی فضیلت کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملی۔ اور آپ کو یہ دو بڑی فضیلتیں حاصل تھی کہ ایک نبی کی دو شہزادیاں عثمان غنی کے علاوہ کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اور دوسرا جس حضور نے اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دے دیا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح اخلاق کی دو صاحبزادیاں جناب عثمان غنی کے نکاح میں آئی، تو اس بات پر اجماع ہے کہ آپ کا لقب ذوالنورین پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ ذوالنورین، ذوالنورین، اور ذوالنورین کا مطلب دو نور والے، بولو سبحان اللہ، دو نور والے۔ تو بھائی جس کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں وہ دو نور والا کہلائے، تو جس کی وہ صاحبزادیاں ہوں آقا، تو آقا پھر نور والے کیوں نہیں کہلائیں گے؟ آئے ہائے، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال نے بے پناہ مال عطا فرمایا، اور کئی مقامات پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا مال بے پناہ خرچ کیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام جنگ تبوک کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ لوگ دین کے لیے مال دیں، پیسہ دیں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ حضور دین کے لیے، جنگ کے لیے پیسہ مال طلب کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی آستین کے اندر 4.5 ماشے کا ایک سکہ ہوتا ہے دینار کا، 4.5 ماشا سونے کا ایک سکہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی آستین میں 1000 دینار چھپایا گھر سے چھپانے کا مطلب گھر سے نکلے تو آستین کے اندر لے کر آئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ 1000 دینار، اور ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا، 1000 دینار لائے اور لا کر آقا کریم علیہ السلام سے بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ حضور یہ میری طرف سے دین کے لیے، اسلام کے لیے قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں جب عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ کے اندر یہ مال پیش کیا نا، تو آقا کریم علیہ السلام اس مال کو دیکھتے جا رہے تھے اور فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آقا نے 2 دفعہ فرمایا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یعنی تو نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے، اب اگر فقط تو فرائض کی ادائیگی کرے، نوافل نہ پڑھے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں تیرا بڑا اونچا مقام ہے۔
اللہ اکبر۔ دوستو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں بے حد خرچ کیا۔ ایک مرتبہ جب حضور ہجرت فرما کر چلے گئے تو ایک ہی کنواں تھا، ایک ہی کنواں جس میں میٹھا پانی آتا تھا، باقی پورے مدینے کے اندر کہیں بھی میٹھا پانی موجود نہیں تھا۔ تو دوستو حضور علیہ السلام کہ یہ پیارے ساتھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں والے سے بات کی، چونکہ یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، تو آپ نے 12,000 درہم دے کر 12,000 درہم دے کر اس یہودی سے آدھا کنواں ہی خرید لیا۔ اور آدھا کنواں خرید کر یہ نہیں کہ خود پانی بیچا، نہیں، آدھا کنواں خریدنے کے بعد اسلام کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اور دوستوں طے یہ پایا کہ ایک دن میرے لوگ اس سے پانی بھریں گے اور ایک دن تم پانی بیچو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آدھا کنواں میرا آدھا تمہارا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دن میرے آدمی پانی بھر لیں گے، ایک دن تم بیچتے رہنا۔ اب کیا ہوا؟ جتنے لوگ تھے حضرت عثمان غنی کی باری میں پانی بھر کے لے جاتے اور بغیر پیسوں کے لے جاتے۔ اگلے دن وہ بیٹھا رہتا، اب اس سے کون خریدے؟ جب عثمان غنی فری کے اندر پانی دے رہے سب کو اپنی باری میں، تو بتاؤ پیسے دے کر اگلے دن کون خریدے گا؟ لوگ ایک دن صبر کر لیتے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری کے اندر آ کر وہ پانی فری کے اندر بھر کے لے جاتے۔ آخر کار وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا تو ایسے ہی بیٹھنا ہے، اب تو اس کنویں کا فائدہ ہی رہا۔ اس نے وہ آدھا کنواں بھی جناب عثمان غنی پر بیچ دیا۔ اور دوستوں رب ذوالجلال نے آپ سے کیا کمال کا کام لیا، حضرت عثمان غنی نے وہ آدھا کنواں بھی خریدا اور خریدنے کے بعد اسلام کے لیے اس کو وقف کر دیا اور فرمایا آج کے بعد اس کنویں سے جو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ پانی بھر کر لے جا سکتا ہے۔ جناب عثمان غنی نے اسلام کے اندر وہ کمال کے کام کیے۔ اور دوستوں ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسلام کے لیے لوگوں سے مال کا مطالبہ کیا۔ تو عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے تھے، کہا حضور 100 اونٹ سامان پالان سمیت آقا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور حضور نے پھر اس طرف فرمایا ہاں بھائی، اب سامنے سے عثمان غنی نے اعلان کر دیا ہاں بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اسلام کے لیے مال خرچ کرے گا؟ تو آقا لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے، عثمان غنی اٹھ کر اس طرف آ گئے، سیدھی طرف آ گئے اور آ کر کہتے ہیں آقا 200 اونٹ پالان اور سامان سمیت آقا میں آپ کے قدموں میں اسلام کے لیے نثار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر الٹی طرف اپنا چہرہ پھیرا کہ بھائی ان کو ترغیب دلاؤ، اور آقا نے فرمایا ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جو اسلام کے لیے مال خرچ کرے گا؟ ترغیب دلائی۔ جناب عثمان غنی یہاں سے اٹھ کر الٹی جانب آ گئے، بولو سبحان اللہ، الٹی جانب آ گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی آقا عثمان کی طرف سے 300 اونٹ سامان اور پالان کے ساتھ آقا یہ عثمان آپ کے قدموں میں اسلام کے لیے نثار کرتا ہے۔ جناب عثمان غنی نے اس طرح سے 600 اونٹ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اسلام کے لیے جی ہاں وہ پیش کیے۔ حضور علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ یعنی کہ اس معاملے کے اندر خوش ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور کسی کے جنازے کو چھوڑتے نہیں تھے، جب کسی کا جنازہ آتا حضور لازمی جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، ہاں حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے چہرے سے پردہ کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد حضور نے اس کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر حضور نے فرمایا تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں۔ حالانکہ حضور کسی کا جنازہ نہیں چھوڑتے تھے، کسی کا جنازہ نہیں چھوڑتے، لیکن فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو۔ تو لوگوں نے حضور کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جنازہ پڑھ لیا، لیکن لوگوں سے رہا تو نہ گیا کہ آقا تو ترغیب دلایا کرتے تھے جنازے پڑھنے کی، آج حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے، آقا آج آپ نے اس شخص کا جنازہ اس کو کیوں محروم کر دیا اپنی فضیلت سے، اس کا جنازہ
کیوں نہیں پڑھا؟ توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، میں نے آج اس کا جنازہ فقط اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ یہ میرے عثمان کو برا بھلا کہا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے عثمان کو یہ برا بھلا کہا کرتا تھا، اس لیے جو میرے عثمان کو برا بھلا کہے میں اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ پتائیں گی جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، جو حضرت عثمان غنی سے عداوت رکھے، جو ان کو برا بھلا کہے، جو ان کے بارے میں گالی گلوچ کرے، آقا کا اس کے بارے میں رائے دیکھ لیجیے آقا کی، آقا فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، حضور نے اپنی فضیلت سے اس کو محروم کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو پروردگار سمجھنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو کامل حیا عطا فرمائی تھی، اللہ کریم ہمیں ان کی حیا سے حصہ عطا فرمائے۔